جس ڈھنگ سے بھی سوال کیے گئے، آدھا ٹکڑا حدیث کا پیش کیا گیا، اس کا بھی جواب دے دیا۔ اسی موضوع کے تحت سوال کیے گئے، اس کا بھی جواب دیا۔ اسی طرح راوی کا نام پوچھا گیا، راوی کا نام بھی بتلایا، اور ترجمہ جو ابھی اس میدان میں، یعنی ابھی اس معیار کے طلبہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود سے ترجمہ کر سکیں، لیکن پھر بھی ترجمے انہوں نے یاد کیا ہے، اور اس سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث سے کس طرح محبت ہونی چاہیے۔ یہ اب آخری کڑی، اس پروگرام کی جو آخری کڑی ہے وہ ہے۔ اس کے بعد کچھ انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ جو بچے رمضان یعنی 15 اپریل سے پہلے، یعنی 29، 30، 31 اور 1 اپریل، 30 مارچ سے لے کر 1 اپریل تک بچوں نے امتحان دیا تھا یہاں، چونکہ یہاں کئی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، انگلش، حساب، میتھ، تو ان کا رزلٹ بھی آج شو ہوگا۔ واقعی سب بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ آخر ہم لوگوں نے امتحان دیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، ہم پاس ہوئے، فیل ہوئے، سب کو انتظار ہے۔ آج وہ جائزہ ملنے والا ہے، وہ انعام ملنے والا ہے، یعنی کہ کون فیل ہے اور کون پاس ہے، کون فرسٹ ہے، ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ انتظار کریں، پروگرام کی آخری کڑی وہی ہوگی جس میں آپ کو اپنا نتیجہ، آپ کا رزلٹ سنایا جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلے اب ایک حدیث سے ہی متعلق چھوٹا سا مزید ایک پروگرام کرتے ہیں، اور وہ ہے تقریری ناحیے کی۔ چھوٹے بچے آئیں گے اور اس میں 2 بڑے اور 2 چھوٹے کا انتخاب کیا گیا، وہ آ کر تقریر پیش کریں گے۔ میں سب سے پہلے اس تقریر کو پیش کرنے کے لیے، جس میں ایک طالب صرف 2 حدیث سنائیں گے اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے، میری مراد عبداللہ احمد ہے کہ آپ تشریف لائیں اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم۔ ترجمہ، ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ قیامت والے دن یہ ان کے پڑھنے والے ساتھی بڑی خواہش بن کر آئے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواه البخاری۔ ترجمہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد عثمان ذاکر حسن، آپ بھی تشریف لائیں اور ایک حدیث پیش کریں۔ حدیث غور سے سنیے، ہر حدیث قابل عمل ہے، اس پر عمل کیجیے اور یہاں سے کچھ لے کر جائیے۔ آئے ہیں تو خالی ہاتھ مت لوٹیے، حدیثوں پر عمل کرنے کا عہد کیجیے، سنیے اور عہد کیجیے۔ یہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ بھی ہماری بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو یہ بچہ بھی سنانے جا رہا ہے۔ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق يهدي الى البر وان البر
يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه. ترجمہ. وعن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور یقیناً آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور بلا شبہ جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور یقیناً آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. یہ واقعی ہماری نفسیاتی بیماری ہے. ہر آدمی میں یہ بیماری پائی جاتی ہے اور اس میں واضح طور پر متفق علیہ روایت یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یعنی جب سچ بولتا ہے تو دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے سچا کہا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی سچ بولا کرتے تھے, بعد میں بھی بولا کرتے تھے. نبوت سے پہلے لوگوں نے الصادق الامین کا لقب دیا تھا. اگر ہم بھی اپنے آپ میں عہد کر لیں کہ ہمیں سچ ہی بولنا ہے تو اس کا بینیفٹ جو ہے دنیا میں بھی ملے گا کہ لوگ آپ کو سچا کہیں گے اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی آپ کو لکھ دیا جائے گا کہ فلاں آدمی سچا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتے ہیں تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے, آپ پر لوگ اعتماد نہیں کریں گے. آپ اگر سیریس یا بہت ہی اہم بات بھی بتانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور کہا جائے گا یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے, اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں دنیا میں خسارے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی خسارہ یہ کہ آپ کو جھوٹا لکھ دیا جائے گا. اب آخری کڑی, مزید ہم وقت ضائع نہ کریں, وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. تقریر کے لیے دعوت دیں گے جو عظمت قرآن کے موضوع پر تقریر پیش کریں گے جناب عزیزم عبدالحسین عبدالمغنی. آپ تشریف لائیں اور عظمت قرآن کے تعلق سے آپ نے جو بھی یاد کیا ہے اس تقریر کو پیش کریں. عبدالحسین عبدالمغنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدر محترم اراکین مدرسہ, دور دراز سے تشریف لائے مہمان گرامی قدر, آج کے اس عظیم پروگرام میں جس موضوع کے تحت رسائی کرنے کے لیے جسارت کرتا ہوں وہ فضائل قرآن. معزز سامعین کرام, قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اس اعتبار سے یہ بھی آخری پیغمبر کی آخری آسمانی کتاب ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اسی طرح قرآن کریم کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں نازل ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے قرآن کریم نصیحت قرار دیا ہے. وما هو الا ذکر للعالمین. اب یہی قرآن کریم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت اور دستور حیات ہے. جن افراد و اقوام نے اس سے اپنا تعلق جوڑا, اسے رہنمائی حاصل کی اور اسے اپنا رسول عمل بنایا, وہ یقیناً دین اور دنیا کی سعادت سے ہمکنار ہوں گے. اور جن نے اسے اعتراض و تکبر کیا وہ ذلیل و خوار ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور دوسروں کو پستی میں دھکیل دیتا ہے. وہ معذر تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معذر تھے زمانے میں مسلمان
اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ارے قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اپنے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو سب سے بہتر ہونے کے خطاب سے نوازتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرت کرام قدر، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے جو اپنے اعداد و بلاغت پر تاثیر و فساد میں بے مثال ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو قرآن کریم کی ایک آیت بنا کر دکھانے کا چیلنج دیا. لیکن وہ عرب جن کو اپنے فساد و بلاغت پر نیاز تھا، اپنے معاشرہ عجمی سب کو عجمی یعنی گنگے کہا کرتے تھے، قرآن شریف کی نظیر پیش کرنے سے قاصر رہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے. میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے. بلند والا وہ ہستی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے. میری ماں کا جگر زخم کہ پھر بھی عفو نہیں کرتی. میری ماں کا جگر زخم کہ پھر بھی عفو نہیں کرتی. میرے خاطر وہ ہنستے ہیں میری ماں کتنی پیاری ہے. میرے خاطر وہ ہنستے ہیں میری ماں کتنی پیاری ہے. مجھے بھوکا نہیں رکھتی مجھے پیاسا نہیں رکھتی. مجھے بھوکا نہیں رکھتی مجھے پیاسا نہیں رکھتی. خود بھوکی پیاس رہتی ہے خود بھوکی پیاس رہتی ہے. میری ماں کتنی پیاری ہے. میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے. وہ آنکھوں میں مجھ کو بتا دیتی ہے حال دل. وہ آنکھوں میں مجھ کو بتا دیتی ہے حال دل. زبان سے کچھ نہ کہتی ہے زبان سے کچھ نہ کہتی ہے. میری ماں کتنی پیاری ہے. میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت ہی مشہور لب لہجے میں یہ بہت ہی درد بھری کہانی یا درد بھری نظم سماعت فرما رہے تھے. سن کر آنکھیں ڈبڈبا گئی ہوں گی. واقعی ڈبڈبانے والی چیزیں تھی. اگر دل کی گہرائیوں سے نظم کو سنے ہوں تو آنکھیں بھر نہایت ہی کم ہیں اور پروگرام کچھ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. میری خواہش تو یہ تھی کہ رزلٹ سناتے وقت ہر سبجیکٹ کا سناؤں، لیکن
ابھی صرف کل نمبر سنا کر میں اسی پر اتفاق کروں گا۔ ہمارے یہاں 15 بچوں نے امتحان میں شرکت حاصل کی اور ان میں سے ایک جیسے عام طور پر ایک آدمی ہی فرسٹ آ سکتا ہے، ایک آدمی سیکنڈ اور دوسرا تھرڈ۔ تو ہمارے پاس 3 پوزیشن ہیں، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ، جس میں تھرڈ میں 2 طالب علم ہیں اور فرسٹ میں 1 اور سیکنڈ میں 1۔ تو صرف میں کل نمبر سنا رہا ہوں، حالانکہ اس کے اندر سبجیکٹ ہے 8، یعنی حفظ و تجوید، اسی طرح دینیات یعنی حدیث وغیرہ، عربی، اردو، انگریزی، ہندی، میتھ اور اخلاقی نمبر کہ کون بچہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے کیسا ہے وہ بھی نمبر یہاں دیا گیا ہے، تاکہ آج سے ہی اس کی تربیت ہو سکے کہ ہمارے اخلاق میں گراوٹ ہے، گویا اساتذہ کی نظر میں ہم بد اخلاق ہیں یا ہم کتنے اخلاق والے ہیں، اس لیے اس کا بھی نمبر دینے کا خیال رکھا گیا ہے۔ ایک بات کہ میں سناتا چلوں کہ جب اخلاقی نمبر دینے کی باری آئی تو کسی ایک استاد نے نہیں دیا، بلکہ یہاں 3 استاد موجود ہے، تینوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ آپ کی نظر میں جیسے ہوں اسی اعتبار سے نمبر دیا جائے گا۔ تو میں صرف کل نمبر سنا کر اتفاق کرتا ہوں۔ 800 نمبر میں سے لائے ہیں 682 نمبر، محمد عیسیٰ انعام الحق 569 نمبر اور عبدالعظیم محمد ناظم 650 نمبر، عبدالحسین عبدالمغنی 728 نمبر، مطیع الرحمن محمد سراج 681 نمبر اور عبدالہادی عبدالقادر 665 نمبر اور محمد شارق محمد محمود 681 اور محمد سبحان ذاکر حسن 541، محمد مشاہد محمد مسرور 519، عبدالخالق انعام الحق 442 اور محمد مجسم محمد مسرور 537، عبدالرحیم ضمیر احمد 486 اور عبداللہ احمد 662 اور محمد علی محمد فرمان 487 اور محمد حیدر محمد فرمان 577۔ اس میں سے جیسا کہ بتلایا گیا کہ پوزیشن لانے والے 4 طالب علم ہیں، یعنی پہلی، دوسری اور تیسری، لیکن تیسری پوزیشن مقرر ہے۔ تو تیسری پوزیشن لانے والے طالب علم کا نام ہے محمد مطیع الرحمن محمد سراج، جو 800 میں سے 681 نمبر پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا طالب علم جو وہ بھی تیسرے مقام پر ہے، تیسری پوزیشن لایا ہے، وہ ہے محمد شارق محمد محمود۔ یہ 2 طالب علم تیسری پوزیشن لانے والے ہیں جو ایگزام میں تیسرے مقام پر ہیں۔ اور دوسری پوزیشن ہے محمد ریحان محمد عمران، جو کہ 682 ایک نمبر سے صرف آگے ہیں، 682 نمبر لائے ہیں، جبکہ پہلا مقام حاصل کرنے والا طالب ہے عبدالحسین عبدالمغنی، جو 800 میں سے 728 نمبر پا کر پہلا مقام حاصل کیا ہے اور یہ سب سے زیادہ نمبر اسی کا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے مستقبل کو روشن کرے، تابناک کرے، اور اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں وہ اس مقصد کی تکمیل میں جٹ جائیں، ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں۔ جن کی پوزیشن نہیں آئی ہے اس کے لیے ایسا نہیں کہ وہ محنت کرنا چھوڑ دیں۔ پوزیشن 3 کی ہی آتی ہے یا 4 کی آتی ہے، بلکہ پوزیشن حقیقت 1 کی آتی ہے۔ تو ہر طالب علم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلا مقام میں حاصل کروں۔ ہر طریقے سے یہاں تمام تر آسائش موجود ہے، کسی طریقے کی پریشانی نہیں ہے، کہیں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے صرف پڑھائی مطلوب ہے اور اچھا رینک لائیں، اچھا نمبر لائیں اور کامیاب ہو۔ اور ہر طالب یہ چاہے کہ اس مرتبہ فلاں شخص فرسٹ آیا تھا، میں اس کو پہچانوں۔ اس کوشش میں اگر ہر طالب علم
لگ جائے تو یقین جانیے ہر طالب علم کوئی حافظ صلاح الدین یوسف بنے گا تو کوئی مولانا فضل الرحمان مدنی بنے گے، جو 2020-21 میں اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ علماء کرام ایک کثیر تعداد 2020 اور 21 میں اللہ رب العالمین کہ یہاں چلے گئے ہیں، گویا یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں، اپنی زندگی سدھار چکے ہیں، تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے کوئی نئی مخلوق نہیں پیدا ہوگی، بلکہ اسی مدرسہ سے ہی، اسی طریقے کے چھوٹے چھوٹے ادارے سے ہی کوئی صفی الرحمان مبارک پوری پیدا ہوگا، اسی طرح کوئی حافظ صلاح الدین یوسف اور نہ جانے ابن تیمیہ وغیرہ پیدا ہونے والے اسی چھوٹے سے ادارے سے ہوں گے۔ جان لیجیے کہ یہ جو بڑے بڑے نامور علماء کرام جو آج ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے خلا پیدا ہو گیا ہے، تو حقیقت جانیے کہ وہ ہم جیسے طالب علم تھے، وہ کوئی نئی مخلوق نہیں تھی، کہیں دوسری دنیا سے آئے نہیں تھے۔ اسی طرح بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ابھی چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مدرسہ جانے کا کرایہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ کے پاس کرایہ الحمدللہ موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ ایک جگہ وہ داخلہ کے لیے گئے، 12 کلومیٹر چل کر گئے اور 12 کلومیٹر بس سے گئے۔ آپ 1 کلومیٹر نہیں چل رہے ہیں، 1 کلومیٹر بھی چلنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ علم کے راستے میں جیسا کہ حدیث بیان کی گئی کہ اگر کوئی علم کے راستے میں چلتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی تمام چیزیں دعائیں کرتی ہیں، وہ اسی علم کے لیے نا۔ ڈاکٹر انجینئر بننے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میری بات لمبی ہو رہی ہے، اب میرے خیال سے ایک دو اور پروگرام ہے۔ ایک تو انعامات کا تقسیم کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے، حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ انعامات جو ہمارے پاس موجود ہیں، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انعام اس کا جو ہمارے سامنے موجود ہے بہت ہی مختصر ہے، جبکہ ہمارے پرانی کے مطابق اس سے کہیں 3 گنا زیادہ تھا، لیکن کسی وجہ سے دہلی سے چیزیں آ نہیں سکی، کتابیں آ نہیں سکی، جس کی وجہ سے فوری طور پر کچھ مختصر انعامات دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ چند ہی دنوں میں انشاءاللہ وہ کتابیں آ جائیں گی اور وہ کتابیں آپ کو انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ تو یہ مختصر انعام نہ سمجھے، بلکہ یہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ 1 روپے بھی اگر انعام کے لیے مل جائے وہ بہت ہے، وہ انعام ہوتا ہے۔ 1 روپے کی چیز ہو چاہے 1000 کی چیز ہو، بہرحال آپ دل چھوٹا نہیں کریں گے اور یہ مختصر انعام پا کر امید کریں گے کہ جلد اور جلد وہ دوسرے انعامات جو راستے میں پھنس گئے ہیں وہ بھی آپ کے روبرو آ جائیں، اور انشاءاللہ اسی طرح دوسرا کوئی پروگرام کر کے آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ تو انعامات کی تقسیم کا میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ پہلے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جو کلاس میں اولیت حاصل کیے، کلاس میں یعنی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والوں کو انعام دیا جائے۔ میں اس کے لیے پہلی فرصت میں طارق بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ انعام کے پاس پہنچ جائیں اور جس طرح سیٹ کیا گیا اس طرح دیجیے۔ تیسرے مقام حاصل کرنے والے طالب علم مطیع الرحمان محمد سراج، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے مطیع الرحمان محمد سراج کو مدعو کروں گا کہ وہ آئیں اور شیخ برادر آباد صاحب کے دست مبارک سے انعام قبول کریں۔ آباد بھائی آپ دے دیجیے۔ تیسری پوزیشن حاصل کیا کلاس میں۔ دوسری پوزیشن بلکہ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کیونکہ 2 طالب علم تھے۔ عام طور پر مدرسوں میں یا اسکول میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کسی کو 4th پر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں 4th نہیں رکھا گیا۔ اگر 4 بچے بھی تیسری پوزیشن یا 4 بچے پہلی پوزیشن لاتے تو ہم پہلی پوزیشن ہی مانگتے، کوئی رینک نہیں ہوتا۔ بہرحال تو تیسرا مقام حاصل کیا ہے محمد شاہ رخ محمد محمود، آپ بھی تشریف لائیں اور آباد صاحب کے ہاتھوں انعام قبول کریں۔ دوسرا مقام حاصل کرنے والے محمد ریحان محمد
محمد عمران سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، اور آباد بھائی آپ بھی ابھی نہیں، ابھی میں دلوا رہا ہوں، آپ بھی یہاں پر ہیں۔ اور پہلا مقام حاصل کرنے والے طالب علم عبد الحسیب عبد المغنی کو بھی بلاؤں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آباد بھائی کے ہاتھ سے اپنا انعام لیں۔ اس میں ایک جوڑی کپڑا ہے جو کہ انشاءاللہ اس کو سلوا بھی دیا جائے گا، ابھی سلا ہوا نہیں ہے، سلوانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ یہ وہ انعامات ہوئے جو کلاس کے اعتبار سے جو مقام حاصل کیے تھے۔ اس کے بعد جو ہے پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء ہوں یا ایسے، یعنی تمام طلباء کو انعام دیا جا رہا ہے بالکل برابر، اور جو جس قدر محنت کیا ہے اس محنت کے اعتبار سے انشاءاللہ چند دنوں کے بعد انعام دے دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے میں عامر بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ چند لوگوں کو انعام دیں۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا، چلیے محمد حیدر محمد فرمان آ کر عامر بھائی کے ہاتھوں انعام قبول کریں۔ محمد حیدر جلدی جلدی آئیں۔ محمد حیدر محمد فرمان، محمد علی محمد فرمان، یہ دونوں بھائی ہیں۔ عبداللہ احمد، آپ بھی تشریف لائیں۔ عبد الرحیم ضمیر احمد، عالم بھائی، اب آپ طالب بھائی یہاں تو آئے بھائی۔ محمد مجسم محمد مسرور، آپ بھی تشریف لائیں۔ عبد الخالق انعام الحق، محمد مشاہد محمد مسرور، عالم بھائی۔ محمد سبحان ذاکر حسن، محمد شاہ رخ محمد محمود، عبد الحادی عبد القادر، مطیع الرحمن محمد سراج، عثمان صاحب سے درخواست کریں کہ آپ تشریف لے آئیں۔ کون لے گیا؟ مطیع الرحمان لے گیا؟ مطیع الرحمان کا ہو گیا؟ اچھا، عبد الحسیب عبد المغنی، عبد العظیم محمد ناظم، محمد عیسیٰ انعام الحق، محمد ریحان محمد عمران۔ انشاءاللہ ابھی اذان کروائی جائے گی، آپ پڑھیں۔ جی رکھتے ہیں، ایک اور انعام بچا ہوا ہے، آپ پڑھیں۔
اسلام خالص کیا ہے، بہت ہی عمدہ کتاب ہے جو ہندی زبان میں یہ برادر انس صاحب کی طرف سے ہدیہ کیا جا رہا ہے چند بچوں کو۔ ان کے نام ہمارے پاس موجود ہیں، وہ آئیں اور انس صاحب کے ہاتھ سے وہ انعام مکمل حاصل کریں۔ اچھا آپ شیخ عابد شبیر بھائی سے ہم شبیر بھائی سے ہم درخواست کریں کہ آپ تشریف لائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں میں بلاؤں گا محمد حیدر، آپ تشریف لائیں۔ اسی طرح عبداللہ احمد، عبد الرحمان بابر، محمد شاہ رخ، محمد عیسیٰ۔ نصیب بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ کہاں جا رہے ہیں نصیب بھائی؟ وہ آپ کے لیے تھوڑی نہ دیا ہے، بچوں کے لیے ہے نا۔ عبدالعظیم، عبدالعظیم، ان کو دیجیے۔ عبدالحادی، مطیع الرحمان، اب باقی دو اور انعام بچ رہے ہیں، وہ حافظ صاحب، حافظ ظفر اقبال صاحب کو درخواست کریں کہ اپنے ہاتھوں سے دیں۔ عبدالحسین، محمد ریحان، بس آخری پروگرام میں صدر محترم سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے صدارتی خطاب سے نوازیں۔ جو بھی تذکراتی کلمات ہیں آپ تشریف لائیں۔ جناب برادر عالم صاحب آپ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات سے اس مجلس کا صدارتی کلمات کے ساتھ اس مجلس کا اختتام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے بڑی ہمت کے ساتھ یہ پروگرام کو مکمل فرمایا۔ میں سب ساتھیوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان آنے والا ہے، یہی میرا اختتام کا میں اس میں بات کرنا چاہتا تھا کہ رمضان کو ہم یہ مان کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بہت رمضان ہیں۔ لیکن ویسے کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں واقعات تھے اور اس رمضان کو حیات نہیں ہے۔ تو ہر انسان یہ گمان یہ ہوئے ہے کہ اسے بہت طویل زندگی جینی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
دیکھیے ہم اس بات کو سوچ کر دیکھیں کہ ہم نے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں شاید ان قریب ہماری تقریب میں موت بھی کی اور ہمیں ابھی معلوم بھی نہیں ہے. عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو موقع نہیں رہتا. موقع کب ہوتا ہے؟ موت سے پہلے انسان. تو ہم سب سے یہ درخواست ہے کہ ہم سب اس کے انشاءاللہ یہ کریں کہ جو رمضان آ رہا ہے ہم اسے یہ سمجھ کر گزاریں کہ ہمارا آخری رمضان ہے. جیسے کہ یہ حدیث سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں. مثلاً ہم ظہر کی نماز ہو رہی ہے تو ہم یہ سوچ کر نہ پڑھیں کہ ابھی ہمیں بہت نمازیں پڑھنی ہیں، بلکہ یہ سوچ کر نماز پڑھیں کہ ہماری آخری نماز ہے. اور سب بچوں سے میرا یہ جیسے شیخ نے بڑی اچھی بات کہی کہ سن 2020 اور 2021 یہ ہمارے علمی لحاظ سے غم کا سال رہا، کیونکہ بہت بڑے علماء اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم ایسے نہیں اٹھایا جائے گا کہ کتابوں سے اٹھ جائے. علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ دنیا سے اچھے علماء کا چلے جانا، یہ علم کا اٹھ جانا ہے. تو ہم اس نشانی کو سمجھے قیامت کی، اور ہمیں یہ کریں انشاءاللہ کہ ہمیں اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے، خاص طور سے بچے ہمارے، کہ جو علماء گزرے ہیں ہمارے، اللہ ہمیں ٹھیک ہے ان سے بڑھ کر کم از کم ان جیسا عالم بننے کی توفیق دے. اور ہم بھی انشاءاللہ یہ کریں کہ نہیں، ہمیں علم کے میدان میں انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. کیونکہ جسے حدیث میں ماشاءاللہ یہ حدیث پڑھی جا رہی تھی کہ علم کی مثال کیسی ہے، عالم کی مثال جاہل پر. ایسے جاہل سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جو علم میں جانتا ہو. دونوں کی مثال کیسی ہے؟ جیسے چاند کے فوق کے ستاروں پر، ویسے ہی کس کی ہے؟ ایک جاننے والے کی مثال ہے. کس پر ہے؟ وہ عام لوگوں پر جو علم نہیں رکھتے. تو یہی میری درخواست ہے سب سے کہ خاص طور سے علمی لحاظ سے ہم انشاءاللہ اس رمضان کا فائدہ اٹھائیں، اور عبادت کے لحاظ سے بھی. اور ہاں، اگر ہمیں موقع نہیں مل پاتا کہ ہم مسجدوں میں جا پائیں خاص طور سے قیام اللیل کے لیے، تو دیکھیے ہاتھ سے موقع نہیں نکلا ہے. ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ہاتھ سے موقع نکل گیا ہے. اگر سرکار کی طرف سے کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ نہیں مسجدوں میں نہیں جا سکتے سب لوگ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گھروں سے بھی نماز قبول کرے گا. ہم سب یہ کریں انشاءاللہ اس رمضان کا مکمل فائدہ اٹھائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صدارتی کلمات کے بعد اب کوئی پروگرام ہے نہیں. پروگرام کے اختتام کا ہی اعلان کیا جاتا ہے، اس لیے پروگرام کے ختم ہونے کا، مجلس ختم ہونے کی دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبھی کو جا کے اذان دے دیجیے.